بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اندرون کراچی کا رہنے والا ایک سیدھا سادہ سا انسان تھا، کم آمدنی تھی اور میں اپنی بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ابو بڑھاپے کے باوجود محنت مزدوری کیا کرتے تھے اور گھر کے خرچ میں میرا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ والدہ کو میری شادی کی فکر تھی، جبکہ دل سے تو میں بھی راضی تھا، کیونکہ میرے عمر کے لڑکے کے تو اب تک دو بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے، جبکہ میری منگنی ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ میری تو شادی کا ذکر بھی ابھی تک گھر میں نہیں چلا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچا کرتا تھا کہ شاید امی کو میری فکر ہی نہیں ہے، جب ایک دن وہ میرے پاس آئیں اور بولیں، شاہ نواز تمہاری عمر گزرتی جا رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ یہ بات سن کر تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے، مگر چونکہ میں مشرقی گھرانے کا لڑکا تھا اس لیے بولا کہ امی ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے میری بہنوں کی شادی ہو جائے، پھر آرام سے میں اپنے متعلق بھی سوچ لوں گا۔ امی نے گہری نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور بولیں، شاہ نواز تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کیا جو تم اپنی تینوں بہنوں کو کم سے کم دو تولے سونا بھی ڈال سکو یا جہیز دے سکو؟ ایسے میں کون بیاہ کر لے کر جائے گا تمہاری بہنوں کو؟ میں امی کی بات سن کر چونک گیا تھا اور بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا اپنی غربت کی وجہ سے آپ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کریں گی؟ امی مسکرا دیں اور بولیں، تم بھی بہت بھولے ہو، میرے پاس ایک بہت ہی اچھا سا پلان ہے۔ میں تمہاری شادی کسی اچھے سے کھاتے پیتے گھرانے میں کروں گی، پھر تمہاری بیوی جو جہیز لائے گی وہ تمہاری بہنوں کو ڈال دوں گی، اس طرح تم پر بالکل بھی بوجھ نہیں پڑے گا۔ میں بولا، امی آپ بھی کمال کرتی ہیں، ہم جیسے غریب سے خاندان میں کون امیر لوگ اپنی بیٹی دیں گے؟ امی افسردہ سی ہو گئی تھیں اور بولیں، شاہ نواز میں تین بیٹیوں کی ماں ہوں، مجھے پتا ہے کہ اچھے رشتے کتنی مشکل سے ملتے ہیں، لوگوں کی نیندیں تک حرام ہو جاتی ہیں جب ان کی بیٹیاں قد کاٹ نکال لیتی ہیں، رشتے بہت سے مل جاتے ہیں، تم اس بات کی فکر مت کرو، یہ تو شکر ہے کہ تم شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، ٹھیک ہے امی آپ دیکھ لیں جیسا آپ کو مناسب لگتا ہے۔ امی میری یہ فرما برداری دے کر کھل اٹھی تھی۔ میں الیکٹریشین کا کام کرتا تھا، سارا دن اپنی محنت مزدوری میں خوار ہوتا رہتا تھا، مجھے علم ہی نہیں ہوا کہ کب امی نے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ بھی لی تھی اور میرا رشتہ بھی طے کر دیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو امی بہت زیادہ خوش تھیں، جبکہ میری بہنیں تو مجھے دیکھ کر شادی بیاہ کے گانے گا رہی تھیں۔ مجھے کچھ تجسس سا ہوا، میں بولا، امی کیا بات ہے، آج تو گھر میں سب کے چہرے کھل رہے ہیں۔ امی مسکرا کر بولی، نادیہ جاؤ لڑکی کی تصویر تو لے کر آؤ۔ میری بہن بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی اور ایک تصویر اٹھا کر لے آئی تھی اور بولی، بھیا 500 روپے کا نوٹ دیں گے پھر دیدار کرواؤں گی۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو محض 200 روپے نکلے تھے، کیونکہ مجھے آج مزدوری کے پیسے نہیں ملے تھے۔ میں جن کے گھر بجلی کا کام کر رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کل اکٹھا حساب کر کے پیسے دے دیں گے ہم تمہیں۔ میری بہن نے 200 روپے میرے ہاتھ سے اچک لیے تھے اور مجھے ایک لڑکی کی تصویر پکڑا دی تھی۔ میں وہ تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ لڑکی تو بے تحاشا خوبصورت تھی۔ میں بولا، امی یہ کون ہے؟ امی مسکرا کر بولی، اس کا نام ماہنور ہے، میں آج اس کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے گئی تھی، بہت ہی اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، بھر کے جہیز بھی دیں گے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ اس شادی کے لیے مان گئے ہیں۔ تم بتاؤ تمہیں لڑکی کیسی لگی؟ سچ کہوں تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرا پرائز بانڈ نکل آیا ہو، مگر میں اپنی خوشی چھپا کر بولا، امی میں نے تو اپنی شادی کا معاملہ آپ پر چھوڑا ہوا ہے، دیکھ لیں آپ کو جیسا مناسب لگتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امی نے میرا ماتھا چوم لیا۔ اتنی دیر میں میری چھوٹی بہن میرے لیے مٹھائی لے کر آ گئی تھی۔ یوں میری زندگی کے ایک بہت ہی خوبصورت سے چیپٹر کا آغاز ہو گیا تھا۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ 1 ماہ بعد تمہاری شادی ہے۔ میں اس بات پر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ اب میں صبح شام ماہنور کے سپنے دیکھا کرتا تھا، میں چاہتا تھا کہ رات سے دن نہ چڑھے اور میری شادی ہو جائے۔ ایک شام میں گھر جلدی آ گیا تو نادیہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، بھائی اپنی انگلیوں پر گنے تو آپ کی شادی کے کتنے دن رہ گئے ہیں؟ مجھے گننے کی کیا ضرورت ہے، یہ حساب کتاب تو ہر وقت میرے ذہن میں چلتا رہتا ہے، اس لیے میں نے جھٹ سے بولا، 19 دن رہ گئے ہیں۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور بولی، بھائی آپ نے ابھی تک اپنی منگیتر سے بات بھی نہیں کی، آج میں آپ کی بات کرا دوں کیا؟ اتنا اچھا موقع میں گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بول دیا کہ نیکی اور پوچھ وہ مسکرا دی اور نمبر ملانے لگی۔ اس نے نمبر ملایا اور بولی، بھابھی کیسی ہیں آپ؟ میں نے سوچا تھا کہ آج آپ کی بات کروا دوں بھائی کے ساتھ، نہ جانے اس نے آگے سے کیا کہا ہوگا۔ نادیہ مسکرانے لگی اور مجھے فون پکڑا کر خود اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے فون پکڑا اور چھت پر آ گیا تھا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور بولا، ماہنور آپ اس شادی پر رضامند تو ہے نا؟ وہ ہنس دی تھی، اس کی ہنسی بہت میٹھی سی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں تو بہت خوشی اس شادی پر راضی ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا مجبوری ہے جو مجھ سے شادی کر رہے ہیں؟ میں حیران ہوا اور بولا،
کیوں مانور، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہاری تصویر دیکھی ہے تو تمہارے حسن کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا ہوں۔ مہنور بولی کہیں ایسا نہ ہو مجھے دیکھ کر آپ انکار کر دیں، آپ مجھے رسوا تو نہیں کریں گے نا؟ میں بولا نہیں، میں تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میری خود کی 3 بہنیں ہیں، پھر میں کسی کی بیٹی کو کیوں رسوا کروں گا؟ وہ بولی شاہ نواز آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے۔ میں مسکرا دیا اور بولا پکا وعدہ مہنور۔ پھر فون بند کر دیا مہنور نے، جبکہ میں تو اس سوچ میں گم بیٹھا تھا کہ وہ مجھ سے اس قسم کی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ خیر میں نے اپنے ذہن سے ہر قسم کی سوچ کو جھٹک دیا تھا اور خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاری کرنے لگا تھا۔ شادی سے 1 ہفتہ قبل ہی میرا نکاح مانور کے ساتھ ٹیلی فونک ہو گیا تھا۔ وہ میری بیوی بن چکی تھی، اس چیز نے مجھے اندر تک راحت دے دی تھی۔ پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا تھا جب میں مختصر سی بارات لے کر مہنور کے گھر پہنچا تھا۔ میں تو بڑی سی حویلی دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا، اس لیے جلدی سے امی سے مخاطب ہوا اور بولا کہیں ہم غلط پتے پر تو نہیں آ گئے نا امی؟ امی مسکرا دیں اور بولی نہیں میرے بچے، اسی بڑے گھر کی لڑکی تمہاری بیوی بنے گی، بس تم یہ بات یاد رکھنا بڑے بھائی ہوتے ہی قربانی دینے کے لیے ہیں، تم اپنی بیوی کو راضی رکھنا تاکہ اس کے میکے والے ہمیں راضی رکھیں۔ میں امی کی بات سمجھ گیا تھا، اس لیے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ شادی کے لیے بہت ہی اچھا سا اسٹیج سیٹ کیا گیا تھا، میرے سسرال والے خوش شکل خوش لباس لوگ تھے، مجھے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا تو میں منتظر نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا کہ کب مہنور کو لا کر میرے پہلو میں بٹھایا جائے گا، اور آخرکار وہ وقت بھی آ ہی گیا تھا، مگر تب کچھ ایسا ہوا تھا جس کی توقع مجھے ہرگز نہیں تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا کہ مہنور کو ویل چیئر پر لایا جا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے امی کی جانب دیکھا اور بولا کہ یہ سب کیا ہے امی؟ امی مسکرا کر بولی بیٹا یہ قربانی ہے جو تم اپنی بہنوں کے لیے دو گے۔ میرے تو سارے ارمان ہی خاک میں مل گئے تھے۔ میں ہکا بکا سا بیٹھا سامنے کا منظر دیکھتا رہ گیا تھا۔ مہنور کو سہارے کے ساتھ میرے پاس لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر مہنور پر ڈالی تو وہ میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ میں اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ مہنور بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی، مگر اس وقت میرے دل کے 100 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ امی اپنی بیٹیوں کی خوشی کی خاطر مجھ سے اتنی بڑی قربانی کا سوال کریں گی۔ میرا دل ہر چیز سے اٹھ گیا تھا، میں بس چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی ایک حسین سی لڑکی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ایک ادا سے بولی شاہ نواز آپ تو بہت خوبصورت نکلے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میرے والدین نے میری بہن جیسا ہی کوئی اپاہج مرد ڈھونڈا ہوگا اس کے لیے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ میری سالی ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اس کے چہرے سے نظر ہی نہیں ہٹتی تھی میری۔ میں ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے کان کے پاس آ کر بولی دلہے میاں اپنی نگاہوں کو سنبھالیں، لوگ سب کچھ نوٹ کر رہے ہوں گے۔ میں تو اپنی سالی کے بے باک انداز پر دنگ رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دودھ پلائی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ شادی رک جائے اور مجھے میری سالی مل جائے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اب اپنی ساری زندگی ایک اپاہج لڑکی کے ساتھ گزارنا تھی۔ میں یہی باتیں سوچ سوچ کر اداس ہو رہا تھا جب دودھ پلائی کی رسم کرتے ہوئے میری سالی میرے کان میں آ کر بولی اس دودھ میں زہریلا کیڑا گر گیا تھا، یہ دودھ زہریلا ہے، میری بہن کو پلا دو، وہ مر جائے گی، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ جلدی سے میرے کان سے دور ہو گئی تھی، جبکہ میں اس کے چہرے کی جانب دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی یا محض مجھے آزما رہی تھی؟ اگر تو وہ مجھے آزما رہی تھی تو میری ذرا سی غلطی کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو سکتی تھی۔ میں ہونک بنا اپنی سالی کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جب وہ بہانے سے پھر سے میرے قریب آئی اور بولی میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر یہ دودھ تم نے پی لیا تو تم مر جاؤ گے، اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ میں نے بس ایک ہی لمحے میں سارا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس کے حسن کے آگے بہک گیا تھا اور محبت کا ناٹک کرتے وہ دودھ بیوی کو پلا دیا۔ میں نے اونچی آواز سے کہا کہ آج کے بعد میں ہر چیز میں اپنی بیوی کو مقدم رکھوں گا اور اس کا آغاز میں آج اس محفل سے کر رہا ہوں۔ سب لوگ بہت متاثر نظر آ رہے تھے مجھ سے۔ میرا سسر تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ مہنور نے بھی مسکراتے ہوئے وہ دودھ پی لیا تھا اور وہ دودھ پیتے ہی میری بیوی نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ سب لوگ چونک گئے تھے۔ میری بیوی نے خون کی متلی کی اور وہ ایک جانب کو لڑک گئی تھی۔ شادی کی تقریب میں ایک ڈاکٹر بھی موجود تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مہنور کی نبض ٹٹولی اور بولی یہ تو ختم ہو چکی ہے، یقیناً دودھ میں کوئی زہریلی چیز ملی ہوئی تھی۔ میری امی نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے واویلا ڈال دیا تھا
उन्होंने मेरे ससुर को गिरबान से पकड़ लिया था। वो कहने लगी, आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। आपने हमें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देना था तो ना देते। मेरे जवान जहान बेटे को इकलौते बेटे को मारने की साजिश क्यों की थी? मेरा ससुर जो पहले ही अपनी बेटी की मौत के सदमे से ढह चुका था, अब वो ये सारी बातें सुनकर मज़ीद परेशान हो गया था। वो बोला, बहन हमने ऐसा क्यों करना था? आप बेला वजह हम पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अम्मी चीख कर बोली, इल्ज़ाम? अब अगर ये दूध पिलाई की रस्म वाला दूध मेरा बेटा पी लेता तो वो यहाँ मुर्दा हालत में पड़ा होता। आप कह रहे हैं कि मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती हूँ। तब मेरी साली आगे बढ़ी थी। इसने मेरी अम्मी के आगे हाथ जोड़ लिए थे और बोली, आंटी खुदारा आप इस सब का इल्ज़ाम मेरे वालिद साहब को मत दें। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी शराफत से गुजारी है। अब आप ये तमाशा मत खड़ा करें। मेरी अम्मी बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तो हर हाल में पुलिस को बुलाकर रहूँगी। तब वो बोली, मैं अपने बाप की इज्जत बचाने की खातिर आपके बेटे के साथ शादी करने के लिए रजामंद हूँ। ये बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था, मगर मेरी अम्मी तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उन्होंने फौरन से हामी भर ली। यूँ मेरी शादी साली से हो गई थी। मैं बहुत खुश था कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी थी। मेरी शादी इस लंगड़ी महानूर से नहीं हुई थी। मैं बेइंतहा खुश था। मेरे ससुर ने भी आगे बढ़कर आलिया के सर पर हाथ रख दिया और बोला, आज तुमने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया मेरी बेटी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा मशकूर रहूँगा। यूँ आलिया रुखसत होकर मेरे गरीब खाने में आ गई थी। मेरी अम्मी मेरे कान में बोली, शाहनवाज तुम तो बहुत ही भागों वाले निकले हो। मेरी बहनें चुपचाप सी थीं, उन्होंने खामोशी साध ली थी। मैं आलिया को अपने कमरे में ले गया था और बोला, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि किस्मत यूं भी पलटा खा सकती है। आलिया मुस्कुरा कर बोली, खूबसूरत लोगों पर किस्मत हमेशा ही मेहरबान रहती है। मैं मुस्कुरा दिया था और बोला, मैं प्यारा हूँ, मैंने माना, मगर तुम तो बहुत ही हसीन हो। मैंने आज तक तुम जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। वो एक अदा से मुस्कुरा कर बोली, यही बात तो तुमने मेरी बहन से भी कही होगी। मैं हंस दिया और बोला, इस चीज़ का मौका ही कहाँ मिला था। आलिया बोली, शाहनवाज मैं खुश हूँ कि तुम जैसे मर्द से मेरी शादी हो गई है। मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है, मगर तुमने हमारा घर तो देखा ही होगा ना। हम दोनों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मेरा दम घुट जाएगा। मैं आलिया की बात सुनकर परेशान हो गया था और बोला, आलिया तुमने अपनी मर्ज़ी से मुझे कबूल किया था। मैंने तुम पर किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं डाला था। वो बोली, हाँ हाँ मैं मानती हूँ, मगर अब शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं ना कि तुम इस तरह इस दड़बेनुमा घर में मुझे बंद रखोगे। मैं बोला, आलिया मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो बोली, मैं अपने अब्बू से बात करूँगी, इनके पास बहुत से घर हैं, हम एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं मान गया था। मैं बोला, हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वो मेरी तरफ से रजामंदी पाकर बहुत खुश हो गई थी। यूँ हम दोनों ने एक खूबसूरत सी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था। सुबह मैं कमरे से बाहर आया तो अम्मी बहुत खुश लग रही थीं। वो बोली, शाहनवाज तुम जानते हो क्या, तुम्हारी बीवी अपने साथ 10 तोले सोना लाई है। जहेज़ का सामान तो एक से एक बढ़कर लाई है। अब देखना किस कदर जल्दी तुम्हारी बहनों के रिश्ते हो जाएंगे। मैं मुस्कुराकर बोला, अम्मी आपके लिए एक खुशखबरी और भी है। अम्मी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और बोली, जल्दी जल्दी बताओ क्या बात है। जब से तुम्हारे बाप के साथ शादी हुई है मेरे तो कान ही तरस गए हैं कोई अच्छी खबर सुनने को। मैं बोला, अम्मी आलिया कह रही थी कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, मैं अपने वालिद से बात करूंगी, हम किसी बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अम्मी जब रिश्ते वाले बड़े घर में आएंगे तो हाथों हाथ लड़कियों के रिश्ते तय हो जाएंगे। अम्मी ने मेरी बात सुनी तो मेरा माथा चूम लिया। वो कहने लगी, मैंने तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ की थी कि या अल्लाह बेशक तूने मुझे एक ही बेटा दिया है मगर नेक देना। देखो मेरी दुआ किस तरह से पूरी हो गई है। मैं हंस दिया था। दोपहर का 1 बज रहा था कि आलिया सोकर उठी थी। वो बोली, मेरे लिए नाश्ता लेकर कमरे में ही आ जाओ। मैं बोला, ठीक है मैं लेकर आता हूँ, मगर तुम ऐसा करो कि पहले जाकर अम्मी को सलाम कर लो, वो कब से तुम्हारा पूछ रही हैं। आलिया के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बोली, तुम मुझे डिक्टेट मत करो, आई समझ, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी गुलामी करने नहीं आई मैं। आलिया का ये अंदाज देखकर मैं तो हैरान ही रह गया था, वो मुझसे कैसे बात कर रही थी। खैर मैंने सर झटक दिया और उठकर बाहर आ गया। मैंने अम्मी से कहा कि आलिया के लिए नाश्ता दे दें, वो कमरे में ही नाश्ता करना चाहती है। अम्मी बोली, हाँ हाँ ठीक है, जिस तरह मेरी बहू कहेगी तुमने वैसा ही करना है।
खबरदार जो तुमने मेरी बहू को ज़रा सा भी परेशान करने की कोशिश की तो। मैं मुस्कुरा दिया था। फिर थोड़ी देर के बाद अम्मी खुद ही मेरी बीवी के लिए नाश्ता बनाकर कमरे में ले आई थीं। वो इस वक्त बिल्कुल तैयार लग रही थी। अम्मी बोली, बेटी कहाँ जाने का इरादा है? आलिया बोली, मैं अब्बू के पास जा रही हूँ, इनसे घर का मुतालबा करने। अम्मी के तो बांछें खिल गई थीं। वो बोली, ठीक है बेटी, जाओ तुम आराम से। आलिया ने घर से जाने से पहले मुझसे इजाज़त भी नहीं मांगी थी और चुपचाप कमरे से निकल गई थी। वो सुबह की गई हुई थी और शाम के 6 बजने वाले थे। मैं बहुत बेचैन हो रहा था। बार बार मैं आलिया का नंबर मिला रहा था मगर इसका नंबर ऑफ जा रहा था। अब तो अम्मी भी घबरा गई थी। वो कहने लगी, अपने ससुर को फ़ोन कर लो, इनसे पूछो कि आलिया अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। मैंने इस्बात में सर हिला दिया और बोला, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। मैंने फ़ोन जेब से निकाला, तब तक आलिया का फ़ोन आ गया था। वो बोली, शाहनवाज़, मैं एक एड्रेस तुम्हें भेज रही हूँ, इस पर जल्दी से पहुँच जाओ। मैं बोली, कहाँ हो तुम सुबह से? वो बोली, मैं अब्बू के घर थी, इनकी बेटी मरी है, मैं इनके गम में शामिल होने के लिए आई हूँ। मैंने सर हिला दिया और बोला, आलिया, तुमने ये जो एड्रेस सेंड किया है ये कहाँ है? वो बोली, हमारे नए घर का पता है ये। मैं बोला, इतनी लेट मैसेज किया तुमने? अम्मी वालों को अपना सामान पैक करने में देर लग जाएगी। तब आलिया की हंसी गूंजी। वो बोली, शाहनवाज़, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये घर मेरा और तुम्हारा है, यहाँ किसी तीसरे का कोई दखल नहीं। तुम अकेले आ जाओ। ये ना हो कि अपना पूरा ख़ानदान उठाकर तुम अपने साथ ले आओ। अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें भी अपने घर में आने की इजाज़त नहीं दूंगी। तुम्हें समझ आई? मैं तो आलिया के तेवर देखकर ही हैरान रह गया था। मेरे दिमाग में अचानक से महानूर का ख्याल आ गया था। वो तो बहुत तहम्मुल मिजाज लड़की थी, वो इतनी बदलिहाज नहीं थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया तो मेरे सामने खड़ी मेरी माँ खुशी से बोली, आलिया हमें घर बुला रही है क्या? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, अम्मी, इसने मुझसे कहा है कि तुम अपने घर वालों को साथ लाने की गलती भी मत करना, अकेले आना। मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। जब तुम वो इस बात पर रजामंद नहीं होगी, मैं आप लोगों को साथ लेकर ही जाऊंगा। तब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। अम्मी ने सर पीट लिया और बोली, अहमक मत बनो। तुमने आलिया को हर तरह से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है। वो जैसा कहती है आंखें बंद करके वैसा ही करते चले जाओ। अभी हमने इन लोगों से बहुत से फ़ायदे उठाने हैं। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करना, ये ना हो कि तुम अभी से ही इसे आंखें दिखाने लगो। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देती हूँ, जज्बाती मर्दों के हाथ में कुछ नहीं आता। अम्मी की बातें मैं समझ चुका था, इसलिए बोला कि ठीक है अम्मी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपना सामान उठाकर आलिया के बाप के आलीशान घर में आ गया था। यहाँ नौकर चाकर हमारे आगे पीछे फिरते थे। नेस कि दुनिया की हर ऐसी कोई नेमत नहीं थी जो इस घर में मौजूद ना हो। मैं यहाँ आकर बेइंतहा खुश था, मगर मैं कहाँ जानता था कि ये खुशी मुझे ज़्यादा दिनों के लिए मैसर नहीं हुई है। हुआ यूँ कि एक दोपहर में सोकर उठा तो लॉन्च में आलिया को एक मर्द के साथ बड़े बेतकल्लुफ़ से अंदाज में गुफ्तगू करते हुए देखा था मैंने। मैं हैरान रह गया था और बोला, आलिया, ये लड़का कौन है? आलिया उठकर मेरे रूबरू आ गई थी और बोली, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये मेरे घर में अक्सर आता जाता रहेगा, तुम दोनों का सामना होता रहेगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम आज से एक दूसरे के साथ अपना तारुफ करवा लो। आलिया की बात सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आ गया था। मैं बोला कि ये किस किस्म का बेहुदा मजाक है? मेरी बात सुनकर आलिया मेरे जैसे ही लहजे में बोली, ये कौन सा अंदाज है बात करने का? लगता है कि तुम घर दामाद बनकर अपनी औकात भूल गए हो। मेरी बात याद रखना, अगर तुमने आइंदा मेरे साथ इस तरह से बात की तो मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊंगी। मैं बोला, आलिया, तुम भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं ये बेहूदगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा और तुम्हारे वालिद को सब कुछ बता दूंगा कि इनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। आलिया गुस्से से फनकार कर बोली, सोचना भी मत, ऐसा करने का सोचना भी नहीं, तो वरना तो मैं सबको बता दूंगी कि महानूर के मौत के पीछे तुम थे। तुमने ही इस दूध में कुछ मिलाकर इसे दिया था जिससे वो मर गई थी। मैं आलिया के मुंह से ये बात सुनकर डर गया था। मुझे इसकी आंखों से साफ नज़र आ रहा था कि वो यकीनन ऐसा कुछ कर सकती है। मैं कुछ भी कहे बगैर अपने कमरे में वापस आ गया था। अब तो ये मामूल ही बन गया था। आलिया मेरे सामने रंग बरंगे लड़कों को घर में बुलाने की लगी थी। मेरी हैसियत इस घर में एक शो पीस से ज़्यादा नहीं थी। हम दोनों में बातचीत भी थी। अब तो आलिया ने अपना कमरा भी अलग कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं मज़ीद इस तरह की ज़िल्लत वाली ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आलिया से कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। आलिया ने मेरी बात सुनी और बोली कि ऐसा करने का सोचना भी मत, मैं तुम्हें हर जगह बदनाम कर दूँगी। अब मुझे सारी बात समझ आ चुकी थी।
عالیہ نے مجھ سے شادی صرف محض اس لیے کی تھی تاکہ اسے عیاشی کرنے کی آزادی مل جائے۔ میں ہر وقت اداس رہنے لگا تھا۔ اب مجھے ماہنور کی یاد ستانے لگی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی۔ میں نے ہیرے کو گنوا کر کوئلے کا انتخاب کر لیا تھا، ایسا کوئلہ جس نے مجھے سر سے پاؤں تک سیاہ کر دیا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے اب ہر وقت ماہنور کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جب ہی روز بیوی کی قبر پر جا کر روتا، جب ایک دن دیکھا بیوی کی قبر کی مٹی گیلی ہے اور اس پر لکھا تھا کہ میں روز تمہارے ساتھ ہی ہوتی ہوں، رات بستر ہٹا کر دیکھنا۔ یہ بات پڑھ کر تو میں دہل ہی گیا تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں نے یہ کیا پڑھ لیا؟ میں جلدی سے واپس گھر آ گیا تھا۔ گھر میں صرف پھر سے عالیہ کے دوست کو دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ یوں ہی رات ہو گئی تھی۔ مجھے قبر پر لکھے الفاظ یاد آنے لگے تھے جس پر لکھا تھا کہ اپنا بستر ہٹا کر دیکھنا، میں تمہارے ساتھ ہی ہوتی ہوں۔ میں نے جلدی سے بستر ہٹایا اور پھر جو چیز دیکھی اس نے مجھے سکتے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہاں ایک چٹ پڑی تھی جس پر ایک اسپتال کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور گاڑی میں سوار ہو کر اس پتے پر پہنچ گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھا کہ میں یہاں تک آ تو گیا ہوں، آگے کیا ہوگا؟ تبھی مجھے کاؤنٹر پر ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ کہنے لگی، آپ کمرہ نمبر 17 میں چلے جائیں۔ میں چپ چاپ وہاں چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گیا تھا، کیونکہ وہاں ماہنور بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر رونے لگی تھی اور بولی، کیا معذور ہونا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے؟ آپ نے مجھے سزائے موت ہی دے دی تھی۔ یہ الفاظ سن کر ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور خود کو ماہنور کے قدموں میں گرا دیا۔ میں بولا کہ میں بہک گیا تھا، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، میں نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے، تو مجھے معاف کر دو ماہنور۔ ماہنور کہنے لگی، عالیہ اچھی لڑکی نہیں ہے شاہ نواز، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس کے والدین انتقال کر گئے تھے، تب ابو نے اسے اپنے پناہ میں دے دیا تھا، اسے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہا، مگر وہ بری حرکتوں کا شکار ہو گئی تھی، اس نے لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دی تھی۔ ابو نے عالیہ کو دھمکی دے دی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ تب وہ پھٹ پڑی تھی اور بولی کہ اگر آپ کی سگی اولاد یہ سب کرے گی تو کیا آپ اسے آگ کر دیں گے؟ اب میں آپ کو اپنی بیٹی کا حصہ بھی لے کر دکھاؤں گی۔ تب اس نے یہ سازش رچی، مجھے زہریلا دودھ پلا دیا اور ابو سے کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس نے زہر پی لیا ہے۔ ابو دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ عالیہ نے خود ہی سارے انتظامات کیے تھے، اس نے تو مجھے مارنے کا پکا انتظام کر لیا تھا، مگر اس کا ساتھی مجھے اسپتال چھوڑ گیا تھا۔ اللہ کو میری زندگی پیاری تھی۔ میں بولا، کیا تم مجھے معاف کرنے کو تیار ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو میں بولا، تم جانتی ہو کیا عالیہ نے مجھ سے فقط شادی اس لیے کی تھی تاکہ وہ میری غربت کا فائدہ اٹھا سکے۔ وہ شادی کر کے اپنی عیاشی پوری کرنا چاہتی تھی۔ شادی تو مجھ سے کی تھی، محبتیں وہ دوسرے مردوں پر لٹا رہی تھی۔ میں ماہنور کو گھر لے کر آ چکا تھا، پھر اس کے والد کو عالیہ کی ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میری امی بھی اپنے لالچ کا انجام پا چکی تھیں، اسی لیے انہوں نے ماہنور کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب ہماری زندگی بہت سکون میں ہے۔ شکر ہے کہ عالیہ جیسی عورت سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔